لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل فرماتے ہیں، ان شئتم انبأتکم ما اول ما یقول اللہ تعالی للمؤمنین یوم القیامہ وما اول ما یقولون له، فإن اللہ تعالی یقول للمؤمنین احببتم لقائی فیقولون نعم یا ربنا، ويقول لما فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك، فيقول قد أوجبت لكم عفوي ومغفرتي. ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں وہ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنین کو فرمائیں گے، اور وہ پہلی بات جو مومنین اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مومنین سے فرمائیں گے کیا تم نے میرے ملنے کو پسند کیا؟ عرض کریں گے جی ہاں اے ہمارے رب. اللہ فرمائیں گے کیوں؟ عرض کریں گے آپ کی معافی اور مغفرت کی امید لگائی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہارے لیے اپنی معافی اور مغفرت لازم کر دی. جنت اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی جگہ ہے، اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رحمت اور معافی کا ظہور ہوگا اور پورا ظہور ہوگا. اس حدیث پاک میں اسی کو بیان فرمایا گیا ہے. جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو پہلے پہل اللہ کی اور مومنین کی جو اللہ سے کلام ہوگی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مومنین کیا تم نے میرے سے ملنا پسند کر لیا تھا؟ عرض کریں گے جی ہاں ہمارے رب. موت کے وقت جس آدمی کی حالت یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات پسند کرتے ہیں. تو یہ وہ شخص ہوگا جس نے موت کی اتنی تیاری کی ہوگی کہ موت کے وقت اس کے سامنے اچھے منظر آئیں گے، اور جب اچھے منظر آئیں گے آپ خود ہی ہر آدمی خود اندازہ لگائے کہ جب آدمی مر رہا ہو اور جنت سامنے کر دی جائے، اس کے سونے کے ہیرے جواہرات کے بنے محل اور سرسبز و شاداب باغات اور اس کی حوریں بیویاں اور خادم غلمان وہ سامنے کر دیے جائے تو اسے مرنے کا جی نہ چاہے گا، یقیناً اس کا دل کرے گا کہ مر جاؤ. بس جو یہ کیفیت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو اللہ سے ملاقات پسند ہے، اور جس کو اللہ سے ملاقات پسند ہو اللہ کو اس سے ملاقات پسند ہوگی، اور ایسے ہی بندے جنت کے حقدار ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنی پہلی گفتگو میں یہی فرمائیں گے مومنین میری ملاقات پسند کی تھی؟ جی ہاں اے ہمارے رب. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، آمین. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں، کس لیے میری ملاقات پسند کی تھی؟ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم نے امید لگائی تھی کہ آپ ہمیں معافی دیں گے اور مغفرت فرمائیں گے، یہی امید لگائی تھی، اس لیے آپ سے ملاقات بھی پسند لگتی تھی. اسے معلوم ہوا کہ موت کے وقت آدمی اللہ سے مغفرت کی امید لگائے، اچھا گمان کرے، برا گمان نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن، جو اس دنیا سے جاتے وقت اللہ سے اچھا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کے گمان کے مطابق کریں گے. اس لیے جس شخص کے آخری دن معلوم ہوتے ہوں اس شخص کو اللہ کی رحمت مغفرت کے مضمون سنائے جائے، یہ نہیں کہ اس کو ڈرایا جائے آگے قبر کا عذاب ہے، فرشتے تیرے لیے ایسا ویسا کرنے والے ہیں، قبر میں ایسے فرشتے ہیں جو سخت طبیعت اور طاقت والے ہیں. ایک بچھو جہاں قبر کا ایک بچھو ڈسے گا تو آدمی 70 گز نیچے چلا جائے گا، سانپ ایسے ہیں، یہ مضمون نہ سنا ہے. اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہماری عوام تو آئے کہ ان کو اس کے بجائے مومنین کے لیے
انعامات والے حالات سنائے جائیں، مضمون سنائے جائیں کہ مومن جب اس دنیا سے اچھے اعمال کے ساتھ جاتا ہے تو موت کے وقت ہی جنت اس کے سامنے کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اس کو تلقین کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو بندہ روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک موت کے وقت اسے جنت کا اس کا ٹھکانہ نہیں دکھا دیں گے، روح اس وقت تک نکلے گی نہیں۔ اور پھر مضمون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکۃ، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کا خوف نہ کرو پیچھے کا کام چھوڑو، وابشروا بالجنہ، تمہیں مبارک اور تمہارے لیے بہشت ہے۔ یہ خوشخبریاں فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں، تو بندوں کو اس وقت ڈرانا کیسے جائز ہے؟ فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ تو جب آدمی اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کی مغفرت رحمت کی امید لگائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی مغفرت اور رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ مغفرت کے لیے اعمال کرنے کی کوشش میں لگا رہے آدمی۔ الحمدللہ۔